نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اے لوگو جو ایمان لائے لا تتخذوا بطانة من دونکم اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست مت بناؤ. بطانہ آدمی کا وہ خالص دوست جس پر بھروسہ کر کے وہ اپنے راز ظاہر کر دے، جس کو وہ اپنی چھپی ہوئی باتیں جو کسی اور کو نہیں بتاتا اس کو بتا دے. بطانہ بطن سے نا پیٹ، تو پیٹ میں جو کچھ ہے سب چھپا ہوا ہے. مراد قریبی دوست. بطانہ قریبی دوست. نہ تم بناؤ دلی دوست قریبی دوست کس کو؟ من دونکم اپنے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو، اور خصوصاً ان یہود و نصارہ کو. کیوں؟ جیسے سورۃ الممتحنہ میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. کیوں روک دیا گیا کسی اور کو دوست بنانے سے؟ فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ فساد میں کوئی کمی نہ کریں گے. خبال ایسا فساد اور خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ، آپ چونکہ پہلی دفعہ بھی پڑھ رہے شاید الفاظ کو اتنا انجوائے نہیں کرتے. جب ایک دفعہ پڑھ جائیں گے اور آپ کو لفظ سمجھ آنے لگیں گے، پھر جو قرآن کی تلاوت میں لطف آئے گا اس سے پہلے کبھی آپ ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لا یعلونکم فسادا، فساد عربی کا لفظ ہے لیکن فساد نہیں کہا، کیونکہ فساد مادی چیزوں کے بگاڑ کے لیے آتا ہے. خبال کیا ہے؟ وہ فساد اور خرابی جو عقل پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہوش مار دیتی ہے، آپ کے دماغ خراب کر دیتی ہے. اب ایسے ہی ہوا نا مسلمانوں کے ساتھ. جن مسلمانوں نے ایسے غیر مسلموں سے تعلقات استوار کیے، ان کی پناہ میں رہے، ان سے تعلیم حاصل کی، ان سے دوستی کی، آپ دیکھیں ان مسلمانوں کے دماغ کیسے خراب ہے. وہ اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی نہیں ایسا دیکھا؟ دیکھا ہوگا. ڈش اور میڈیا کے ذریعے جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو سوچنے نہیں دیتا، دل و دماغ پہ ایسے پردے ڈال رہا ہے کہ بصیرت ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان کے ساتھ رہے وہ بتانا ہو گئی نا، دلی دوستی، وہ ایک ایسا تعلق ڈیولپ ہو گیا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ریسپیکٹ اور ریگارڈ ہم ننس کو دیتے ہیں اپنے کسی ریلیجس فگر کو نہیں دیتے. اس میں ٹھیک ہے ہمارے جو ریلیجس لوگ ہیں ان کا بھی بڑا قصور ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی اور لیٹسٹ سب سے زیادہ جو یلغار کی گئی ہے، گالی تان تشنیع مذاق کا نشانہ مولوی کو بنایا گیا. سب سے زیادہ مذاق والی چیز. اور یہ پروپیگنڈا تو بہت عرصے سے ہے. ایک وقت تھا کہ جب مولوی ٹائٹل دیا جاتا تھا ایک کسی بڑے اہم علمی خدمت کے طور پر، جیسے مولوی فضل حق اور تقسیم سے پہلے کے جو ہمارے اسکالرز تھے، مولوی نذیر احمد، اور وہ اس میں فخر محسوس کرتے تھے کہ اپنے آپ کو مولوی کہلوائیں. لیکن آج اس سے بڑھ کر شاید مذاق والا کوئی لفظ ہو. یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. عوام اتنے قصوروار نہیں جتنے ہمارے علماء قصوروار ہیں. اس میں ان کا بھی قصور برابر کا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ اس میں جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی اسی میں پس گئے ہیں. اچھا پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ کہ ٹرینڈز بدلے جائیں، پڑھے لکھے لوگ دین پر فخر سے عمل کریں. مشکل ہماری یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا انہوں نے دنیا کو ہوا نہ لگنے دی، وہ کسی اسکول میں نہیں گئے، اور ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا کہ جن کو مار پیٹ کے پڑھایا گیا، اور ان کے اندر ایک انتقام کی آگ پیدا ہوئی معاشرے کے لیے، اور جب وہ استاد کے منصب پہ پہنچے تو انہوں نے آگے بھی وہی مار پیٹ شروع کر دی. آپ دیکھیں کہ جیسے حفظ کرنے کا معاملہ ہے نا قرآن پاک، تو کہتے ہیں جی جب تک مار نہ پڑے تو حفظ نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کوئی حافظ نہیں تھا؟ اور اس میں کتنے لوگ پٹے تھے، کتنے لوگ پٹ کے پڑھے تھے؟ ہمارے ہاں کیوں یہ تصور پایا جاتا ہے؟ تو اس کا حل، اب ہم لوگوں کو یہ تو سٹاپ نہیں کر سکتے کہ پلیز آپ ان کو کچھ نہ کہیں، اب جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اچھی مثالیں پیش کریں کہ ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ہم ان تمام خرابیوں یا برائیوں سے بھی دور ہیں کہ جسے آپ مولوی کے نام سے ہم پہ چسپاں کرنا چاہتے ہیں. آج کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو دین کی بات کرنے لگتا ہے تو فوراً اس کو مولوی کا لفظ دے دیتے ہیں، چاہے وہ ویسا نہ بھی کر رہا ہو. ٹھیک ہے کچھ لوگ تو ہیں ایسے خراب،
لیکن سب تو نہیں ہے. اب جو اچھے ہیں وہ بھی اسی ٹائٹل کے نیچے، اسی شیڈ کے نیچے ویسے ہی رنگ پکڑ گئے. تو اس کا حل اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم خود ٹرینڈ سیٹرز ہوں، ہم اچھی مثالیں پیش کریں، ہم خود اسلام پر فخر کرنے والے اور ان برائیوں سے بچ کر اس میں مولوی مبتلا ہوئے اسلام کو جو پیش کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ روح بدلے گی. اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. زبان سے آپ کچھ بھی کہتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، عمل کی ضرورت ہے کہ آپ میں وہ ساری ہمبلنس، پولائٹنس اور وہ تمام چیزیں معاشرے کے ساتھ موجود ہوں کہ ایک طرف آپ جس سے ملیں اس کے دل میں ایک خوبصورت تاثر چھوڑیں، اور دوسری طرف جہاں دین کی حرمتیں پامال ہو رہی ہوں وہاں لوگ آپ کو دیکھ کے گھبرا بھی اٹھیں، ڈر بھی جائیں. یہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. لوگ عموماً جب دینی مجلسوں میں آتے ہیں تو بہت خوف زدہ اور ایسے کپڑے شیڈز پہن کے کہ جیسے کوئی موت ہو گئی ہو. تو اس ٹرینڈ کو میں نے تھوڑا چینج کیا کہ نارملی ٹھیک ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں، مگر ہر پارے کے بعد ایک پارٹی ہم کرتے تھے، اور اس پارٹی میں ہم کہتے تھے کہ اچھے کپڑے پہن کر آئیں سب، اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آئیں. تو آپ یقین کریں کہ ایک پارٹی کے بعد ہال تھوڑا اور بڑھا، دوسری کے بعد اور، تیسری کے بعد، اب مجھے یاد ہے شاید چوتھے پارے کے بعد ہال بھر گیا تھا، اور اس کے بعد جو باہر کی لوبی تھی وہ بھی بھر گئی. پھر دوسری جگہ ہم شفٹ ہوئے، اور اس کے بعد الحمدللہ برانچز میں شروع ہوا تو وہ پھیلتا گیا، پھر ادھر الہدا ساتھ شروع ہو گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عموماً لوگ اس لیے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ شاید اگر ہم دین کی طرف جائیں گے تو پہننا اوڑھنا سب منع ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ چونکہ پھر وہی بات ہے. اچھا ایک اور صبح میری کسی سے فون پہ بات ہو رہی تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی. وہ مثال بہت ہی میرے دل کو لگی، میں آپ کو بھی سنا دیتی ہوں. وہ کہنے لگی کہ میرے والد یہ کہا کرتے تھے کہ 4 اندھے لوگ تھے اور انہوں نے ہاتھی کو دیکھا. دیکھے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہاتھوں سے ٹٹولا. کسی کے ہاتھ میں دم آئی، کسی کی ٹانگ آئی، کسی کے کان آئے، اور سب ہاتھی کو بیان کرنے لگے. کسی نے کہا ہاتھی کی دم ہے، یعنی ہاتھی کا جسم ایسا ہوتا ہے. کسی نے ٹانگ کو ہاتھ لگایا تو ٹانگ ڈسکرائب کی. کسی نے کان تو کہا پنکھوں کی طرح ہے ہاتھی، کسی نے منہ، کسی نے سونڈ، کسی نے کچھ. تو ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا تم میں سے کسی نے بھی صحیح نہیں کہا، ہاتھی تو دراصل ایسا ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل یہی ہے کہ ہم نے کسی نے اس کی دم پکڑ لی، کسی نے سونڈ کو ہاتھ لگایا ہوا ہے، کسی نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے. لیکن اسلام ہے کیا وہ جب تک دیکھیں گے نہیں کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اور وہ نظر کہاں آتا ہے؟ اس آئینے میں. یہ پورا پڑھ جائیں اور ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. پچھلے سال کی کلاس نے 12 پارے بخاری پڑھی تھی، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ان میں سے، سب کی تو مجھے فیڈ بیک نہیں ملی لیکن جن کی ملی ان میں سے وہ کہتی تھی کہ اسلام کی حقیقی تصویر اب نظر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسلام پر عمل کیسے ہو. اصل میں ہماری مشکلات ہیں بے شمار. ہم میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہیں وہ چند ایک چیزوں کو لے کر ان کو عام کرتے ہیں. اچھا پھر مجھے بہت اپوزیشن دیکھنا پڑی جب میں نے یہ اعلان کیا کہ میں بخاری پبلک میں پڑھاؤں گی. بہت سے علماء اسکالرز ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ آپ کرنے کیا چلی ہیں بخاری، اور وہ عام لوگوں کو. میں نے کہا عام لوگوں کو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے پاس آئے تھے. آپ نے جو کچھ کیا عام لوگوں میں کیا، صرف اسکالرز میں نہیں کیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں صرف ایک محدود طبقہ آپس میں ہی پڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کو ہوا ہی نہیں لگتی، اور جس کے نتیجے میں وہ اسلام کا اتنا بھیجا ہوا تنگ نظری کا، اور وہی کسی نے دم پکڑی اور کسی نے کچھ، اور وہ اسی کو لے کے چمٹا بیٹھا ہے اور ایسا تصور ہولناک پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ اسلام کے قریب آنے کی بجائے دور بھاگ جاتے ہیں. تو جتنا جتنا آنکھیں کھولیں گے آپ، جتنی جتنی روشنی زیادہ ہوگی اتنا ہی صحیح تصویر نظر آئے گی آپ کو. ٹی وی پر تو جب ذرا سی ڈارک پکچر آنے لگتی تو آپ کہتے ہیں لائٹ درست کرو تاکہ کلیئر ہو. اسلام کے بارے میں لائٹ تیز کرنے کی ہمیں کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا بطانۃ، بتانا کہتے ہیں آدمی کا وہ خالص دوست جس پر بھروسہ کر کے انسان اپنے راز ظاہر کر دے. یہ ہے بتانا کا مطلب. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اوپر اوپر سے قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر وہ کتنی جلدی فتوے لگا دیتے ہیں. عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ کافروں سے تو کوئی تعلق بھی
نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا, پیچھے آپ نے پڑھا نا الا ان تتقوا منہم تقات, کہ اگر تم ان سے بچنا چاہتے ہو ان کے شر سے تو تمہیں کیا طریقہ دیا جا رہا ہے کہ ان سے تعلقات رکھو, اور بظاہر اچھے بھی رکھ سکتے ہو. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بطانت نہ کرو, ایسے دوست مت بناؤ کہ جن پہ بھروسہ کر کے تم اپنے سارے راز ایٹم بم کے انہیں پکڑا دو. اور اسی طرح بطن جو ہوتا ہے نا, بطن پیٹ کو کہتے ہیں. اصل میں جو بطن ہے وہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کڑا ہے نا, یہ چوڑی, اس کے جو اندر کا حصہ ہے نا اس کو بطن بولتے ہیں, باہر کا نہیں. باہر تو پوری فضا ہے نا. اب اس سرکل نے کیا کیا, اپنے اندر ایک خاص جگہ کو گھیر رکھا ہے نا, اس کو بطن بولتے ہیں. یہ اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا. یہ جگہ جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ اس ساری دنیا سے الگ ہو جاتی ہے جو اس کے اندر ہے. ٹھیک. اور یہ حصہ جو ہوتا ہے کڑے کا, یہ کہاں چمٹا رہتا ہے, جلد کے ساتھ, یہ اسکن کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو بتانا کیا ہے دراصل, انسان کے دل کے ساتھ محبت چمٹی رہتی ہے اس کی. پھر اسی طرح لحاف کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی بتانا بولتے ہیں. بطائنها من استبرق, وہ بھی کیا ہوتا ہے, جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے نا. لا یعلونکم خبالا, اگر تم نے ایسا کیا, دلی دوستی ان سے کر لی, تو تمہاری خرابی میں کبھی کمی نہیں کریں گے. خبال, خبال ہوتا ہے فساد اور خرابی, لیکن ایسا فساد اور خرابی جو عقل پہ اثر انداز ہو جائے. ہر خرابی کو نہیں خبال کہتے, ایسی خرابی جو انسان کی عقل مار دے, آپ کو چکرا کے رکھ دے. آئے میں ہم کسی پھیر میں کہ کوئی نہیں, چکرائے میں کہ نہیں, کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ شروع کدھر سے کریں اور کرے کیا کام. ودوا ما انتم, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑے رہو. انت, انتم, انتا, انتا ہوتا ہے دو چیزوں کا نقصان, دو چیزوں میں مشکل, دین میں اور جسم میں. پھر آپ کو وہی کہوں گی کہ قرآن کے الفاظ, جب تک آپ الفاظ کی گہرائی میں نہ جائیں, اور یہ چیز آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی, ساری تفسیریں آج جا کے کھنگال لیں ساری, لیکن آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. انتم, انتا, دین اور جسم میں نقصان. دین میں نقصان کیا ہے, کہاں سے نقصان آتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے, یعنی کہ جب علمی اعتبار سے خلل اندازی ہوتی. اور جسم میں نقصان, بیماری. اب آپ دیکھیں کہ کرسچنز نے آپ کے اوپر حملہ کیا انہی دو راستوں سے, اسکولوں سے اور ہاسپٹل سے, اور وہاں سے پکڑا. ودو, وہ چاہتے ہیں کہ ما انتم, تم مشکل میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہے. بدت, ظاہر ہو گیا ہے, یعنی وہ اپنی زبان سے بھی اپنے دل میں چھپے ہوئے بغض اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں جو انہیں اسلام کے خلاف ہے, اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بغض سے. وما تخفی صدورہم اکبر, اللہ ان کے دل کھول کے آپ کے آگے رکھ رہا ہے, دیکھ لو. لیکن ہم اللہ کی کتاب پڑھیں تو پتہ چلے کہ جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں, جو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف نفرت ہے, وہ تو اس سے کہیں بڑی ہے جو ان کی زبان پر ہے. قد بینا لکم الآیات, مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی ہیں, واضح کر دی ہیں, کھول کے بتا دی ہیں. ان کنتم تعقلون, اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ. لیکن ہماری عقل اس معاملے میں استعمال ہی نہیں ہوتی. ہاں انتم اولئک تحبونہم, تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. بھولے, تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. کن سے؟ اہل کتاب سے. اور واقعی کرتے ہیں نا. یہ اصل میں ایک سچے مومن کی پہچان بھی ہے کہ اس کو اپنے دشمن بھی برے نہیں لگتے, وہ ان کے ساتھ بھی خیر خائی اور بھلائی کرتا ہے. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, وہ تمہارا بھلا نہیں چاہتے, وہ تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کریں گے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ مجموعہ کتب الہیہ, تورات, زبور, انجیل, ہر چیز. تم سب کتابوں کو مانتے ہو, لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ, جب تم سے ملاقات کرتے ہیں, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم بھی مومن, ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب اکیلے ہوتے ہیں, عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ,
تم پہ انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں. عین زواد زواد عضا یا ادو، دانت سے پکڑنا، غصے سے کاٹنا. قل موتوا بغیظکم، کہہ دو کہ مرو اپنے غصے میں ہی. غصہ کرتے ہو کرتے چلے جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کے بھید. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے، ان کو بری لگتی. وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ یہ مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک کمپیرزن کیا جا رہا ہے. مسلمان کس دین پر ایمان لائے تھے؟ جو اللہ نے بھیجا تھا. یہود بھی کس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کس دین کو مانتے؟ اللہ نے جو بھیجا. دونوں کا دین اصل میں تو ایک ہی تھا، لیکن حقیقت میں مختلف ہو چکا تھا. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنا انحصار کتاب اور سنت پر رکھتے ہیں، جبکہ وہ فخر کس چیز پر کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے ہونے پر. آپ دیکھیں کہ دونوں کا جب دین ایک تھا تو دونوں میں باہم محبت ہونی چاہیے تھی نا. اچھا، یہ بھی ان سب چیزوں کو مانتے جن کو ہم مانتے، لیکن انہوں نے اس فلسفے کو پیچھے کر دیا اور مسلمانوں کے اتنے دشمن ہو گئے کہ ان کی ساری بھلائیوں کے باوجود وہ ان کے ساتھ بری طرح پیش آتے، ایک اچھا کلمہ بھی نہ کہتے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اپنے منہ سے بھی برائی کرتے. اور یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو دل سے خوش ہوتے. یہ ابھی آخر میں پڑھا نا آپ نے کہ کوئی تکلیف پہنچتی تو خوش ہوتے ہیں، یعنی کسی انسانی ہمدردی کا مستحق بھی نہیں سمجھتے تھے مسلمانوں کو. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص دین کا مطلب اللہ سے تعلق جوڑنا سمجھتا ہے، اس کی ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی. اور جس کے دین کا مطلب یا جس کا دین اسے لوگوں سے جوڑتا ہے، اپنے بڑوں سے جوڑتا ہے، شخصیتوں سے جوڑتا ہے، جو اس دین کے خالق اور شارح ہوں، ایسے لوگوں کو سچا دین پہ نظر نہیں آتا. وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو ان کی اس عقیدت میں حائل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں یہ شک پڑ جاتا ہے یا انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے مقام سے ہٹا دیں گے، ہمارا مقام چھین لیں گے. یہود کو یہی تو ہوا تھا نا، خوف کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو پھر ہمارے اپنی جو نسلی عصبیت ہے اور نسلی فخر ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی. دین کا اصل پیغام کیا؟ عاجزی، بندوں کا کس سے جڑنا؟ اللہ سے جڑنا. اور جب کوئی اللہ سے جڑنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ بندوں سے جڑتا ہے، شخصیت پرستی کرتا ہے، وہ دین لیتا ہے جو بندے دے رہے ہیں، تو پھر واضح فرق آ جاتا ہے. پھر ایسا کردار پیدا ہوتا ہے، منافقت، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہونا، دوسروں کی بھلائی پہ کڑنا، جلنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی چال تمہیں کچھ نقصان نہ دے گی. کتنا بڑا ہتھیار ہمیں دو دے دیے گئے، صبر اور تقوی. یعنی مسلمان کیا کریں؟ ان کے سارے نیگیٹو رویے کے جواب میں پازیٹو رویہ اختیار کریں. یہی خلاصہ ہے نا. وہ کیا ہے؟ نیگیٹو، بغض رکھتے ہیں، تم سے محبت نہیں رکھتے، دلوں میں اور زیادہ چھپائے ہوئے ہیں، تمہاری تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. ذرا کسی بھی ایک کردار کو سامنے لے آئے اپنی ذاتی زندگی میں جو آپ کے ساتھ یہ کام کرتا ہو، خبال چاہتا ہو، مشکل میں تمہیں ڈالنا چاہتا ہو، زبان سے نفرت کا اظہار کرتا ہو، دل میں اس سے بھی بڑھ کے حسد رکھتا ہو، محبت نہ کرتا ہو، حالانکہ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے، تمہاری تکلیف پہ وہ خوش ہو، تمہاری خوشی پہ وہ ناراض ہو. ایسا شخص اگر آپ کو زندگی میں مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بتائیں ذرا.
سوچے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اب آپ کو بتا کیا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری نیگیٹو چیزوں کے مقابلے میں. وَإِن تَصْبِرُوا صبر، وَتَتَّقُوا تقوی. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے تقوی میں خلل آئے. تو کیا ہوگا؟ لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی دشمنی تمہیں ذرا نقصان نہ دے گی. ان کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جواباً تم بھی اوفینڈ ہو جاؤ. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے الٹ کیا. اگر انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف دی تو ہم نے قرآن کے حکم کے خلاف کیا اور بدنام ہوئے تو اسی وجہ سے ہوئے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی. اور صبر اور تقوی کر کے مسکین نہیں بن کے بیٹھ جاؤ، تیاری کرو، وہ ہتھیار فراہم کرو جس سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. ان کی چالوں کو سمجھو اور اس کے توڑ کی مناسب کوشش کرو. یہ غیر مناسب کوشش ہے اور غیر مناسب کوشش سے نتیجہ غیر مناسب نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. مناسب تیاری سے وہاں پر آ کر لڑو جہاں پر لڑنا چاہیے. چھپے وار تو بزدلی کی علامت ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یعنی ایسا ری ایکشن دین کو مزید نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ طریقے جو ہیں ان سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. ان تصبروا، کوئی بات نہیں اگر آج ان کا اپر ہینڈ ہے صبر سے کام لو. وتتقوا، تقوی اختیار کرو. لا يضركم كيدهم شيئا، تو تمہیں ان کی چالیں نقصان نہ دیں گے. یعنی تم دوسرے لفظوں میں کہنا تھا کہ ان کو موقع نہ دو، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ دو. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آتا نا کہ مسلمان کے دل میں یہود اور عیسائیوں کی محبت اور یہودیوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف عداوت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین حق پر کون ہے؟ یعنی یہ طرز عمل سے پتہ چلتا ہے نا کہ دین حق پر کون ہے. لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گروہی تعصبات پر جیتے ہیں وہ کبھی انسانوں کا بھلا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنے گروہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں وہ اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وہ جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے.